اچھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا یہ جامع اور مکمل دین ہے، اور اس میں زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں بہترین ہدایات موجود ہیں، لیکن کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان ہدایات کو حاصل نہیں کرتے، اور ایک عام مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ شاید دین اسلام کی تعلیمات نماز روزے تک محدود ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صحت کے بارے میں اور خاندان کے بارے میں، ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی یہ دیکھا کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد ایسا کام کر رہا ہے جس سے اس کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرتبہ مدینہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں دیکھا چھت سے رسی بندھی ہوئی تھی اور لٹکی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کس مقصد کے لیے باندھی ہوئی ہے؟ تو بتایا کہ ہمارے گھر کی خاتون ساری رات جاگ کر عبادت کرتی ہیں، جب نیند آنے لگتی ہے تو وہ رسی اپنے سر کے بالوں سے باندھ لیتی ہیں تاکہ جب نیند آئے تو جھٹکا لگ کر آنکھ کھل جائے اور وقت نیند میں ضائع نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسی کھول دیں، جب تک چستی اور نشاط کے ساتھ عبادت کی توفیق ہو تو عبادت کریں، جب نیند کا غلبہ ہو تو پھر نیند کریں۔ دیکھیں، اس نیند ایک ہر انسان کی بلکہ جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، تو آپ نے اس ضرورت میں کمی کرنے والی خاتون کو بھی اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کو عبادت کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کی شادی کی اور پھر ان کی بیوی سے کچھ عرصے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ آپ نے ہمارے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے بہت نیک ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ بظاہر یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو سن کر ہر مسلمان سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں، لیکن ان کے والد نے جا کر حضور سے ان کی صورتحال بتائی تو آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ بتائیں آپ کی عبادت کے معمولات کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے یہ معمولات ہیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے، لہذا جسم سے اتنی عبادت کرنا، خواہ وہ قرآن کی تلاوت اور رات کی نماز روزانہ کا روزہ ہی کیوں نہ ہو، اتنی عبادت کرنا جس سے صحت متاثر ہو جائے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان لعینک علیک حقا، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے کہ آپ ان سے اتنا زیادہ کام نہ لیں کہ آنکھیں خراب ہو جائیں۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی بیوی کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے مہمان کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے۔ تو دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے نفع نقصان کو پہچان کر زندگی گزاریں اور نقصان دہ چیزوں سے بچیں۔ آج جو یہاں سیمینار ہو رہا ہے یہ ماں بچے کی صحت کے بارے میں، تو اس بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں تک یہ پیغام قرآن و سنت کی روشنی پہنچانا چاہیے۔ بہت سے مسلمان اس بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ غلط فہمیاں دو ہیں۔ ایک غلط فہمی تو اکثر مسلمانوں کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ بچے کم ہونا یا زیادہ ہونا، وقفہ ہونا یا نہ ہونا ایک دنیا کا معاملہ ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہماری سے مرضی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی کو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کی ہدایات اور تعلیمات اس بارے میں یہ ہیں، پھر ایک مسلمان کے دل سے غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ مجھے اس میں اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی کسی نہ کسی درجے میں اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری غلط فہمی تقدیر کے بارے میں ہے کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کا تعلق تقدیر سے ہے، اللہ نے لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ اگر بچے بغیر نطفے کے پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جو اپنے علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں
یا دم کراتے ہیں، دوا استعمال کرتے ہیں، یا اپنے متوقع نقصانات سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ تدابیر اور یہ دوا اور یہ دم تقدیر کو ٹال دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں پریشانی یا بیماری آئے گی، وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر یہ حفاظتی تدبیر اختیار کرے گا یا اچھی کارکردگی اختیار کرے گا تو یہ پریشانی اور تکلیف اس پر نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے بارے میں، ماں بچے کی صحت کے بارے میں واضح تعلیمات دی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین، جیسے نماز دین کے مطابق پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں دین کی تعلیمات کے مطابق، حج عمرہ کرتے ہیں دین کے بتائے طریقے کے مطابق، اسی طرح ماں اور بچے اور اولاد کے بارے میں جو دین کی تعلیمات ہیں وہ ہم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا آمین۔ بہت شکریہ سے اسلامی طریقے سے جو ہے آگاہی دے رہے تھے اور بیان کر رہے تھے۔